اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے مبارک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی اور دین کی کچھ باتیں کہنے سننے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک حدیث شریف آپ کے سامنے پیش کروں گا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 7 نصیحتیں فرمائی ہیں۔ ان نصیحتوں میں آپ غور کریں، اور یہ نصیحت دراصل آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ساتھی کے پس پردہ پوری امت کو دی ہیں۔ اگر پوری امت ان نصیحتوں پر عمل کر لے تو یقیناً بہت بڑا فائدہ ہوگا، دنیاوی اور اخروی دونوں جہان کی سرخ روئی ان نصیحتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو ذر، کبھی مسکینوں سے محبت رکھا کرو، ان سے دوری بنا کے نہ رکھو بلکہ ان کے قریب رہو، یعنی جو مسکین ہیں، غریب ہیں، ان سے محبت رکھو، ان کے قریب رہو۔ یہ سب سے پہلی نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو فرمائی ہے۔ ابو ذر کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ نصیحت فرمائی، لیکن پوری امت کو پیغام ہے، پوری امت کو یہ سبق دیا ہے کہ مسکینوں سے محبت رکھا کریں۔ جو لوگ سرمایہ دار ہیں، جو لوگ ذرا مالدار ہیں، امیر ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہے، وہ غریبوں سے، مسکینوں سے نفرت نہ رکھیں۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ جو غریب ہوتے ہیں، جو غریب طبقہ ہے، غیر پڑھا لکھا طبقہ ہے، جن کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، یا جو مزدور طبقہ ہے، ایسے لوگوں سے امیر لوگ بڑی بدتمیزی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ بہت سے لوگ دعویٰ تو کرتے ہیں، اگر ہم میں سے ہر ایک اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے اور یہ سوچے کہ ہم غریبوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں تو شاید ہی کوئی بچا ہوا ہوگا جو غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوگا، ان کو اچھی نظر سے دیکھتا ہوگا۔ آٹو والا، رکشہ والا، یا کوئی بھی ایسا ہو جو عام طور پر دکھنے میں غریب ہوتے ہیں، مزدور، اس سے بدتمیزی سے ہی بات کرے گا۔ اور اگر کوئی پینٹ کوٹ میں آ جائے، ذرا پڑھا لکھا جنٹل مین سامنے آ جائے تو بڑا نرم لہجہ ہو جائے گا اس کا۔ تو یہ ہمارے رویے بتا رہے ہیں ہمیں کہ ہم غریبوں سے نفرت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو 7 نصیحتیں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان فرمائی ہیں، ان میں سے سب سے پہلے کسی اور نصیحت کا تذکرہ کر دیتے، لیکن سب سے پہلے جس نصیحت کا تذکرہ کیا ہے وہ کون سی ہے کہ مسکینوں سے محبت رکھنا، ابو ذر ان سے قربت رکھنا، قریبی اختیار کرنا، ان سے دور مت بھاگنا۔ بعض لوگ اب غریبوں سے اس لیے بھی دور بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ میری امیج خراب ہو جائے گی، میرے عہدے پہ فرق آ جائے گا۔ بہت سے لوگ اس لیے بھی غریبوں سے دور بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ یہ غریب ہے، اس کے پڑوس میں نہیں بیٹھنا ہے، یہ غریب ہے، اس کے ساتھ نہیں چلنا ہے، ورنہ لوگ مجھے کیا سمجھیں گے، لوگ مجھے بھی اسی کے ساتھ شمار کر لیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلی نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے کہ غریبوں سے محبت رکھو، اور یہ صرف حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں کہہ رہے، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پوری امت کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں۔ ہم میں جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، ہر ایک شخص اس حدیث شریف کا اور اس نصیحت کا مخاطب ہے کہ غریبوں سے محبت رکھنی ہے، مسکینوں سے محبت رکھنی ہے، یتیموں سے محبت رکھنی ہے۔ اور صحابہ کرام، ایک صحابی کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نصیحت فرما رہے ہیں، لیکن جتنے بھی صحابہ کرام تھے، 1,44,000 صحابہ کرام، سب کا عمل تھا اس ایک نصیحت پر کہ غریبوں سے بڑا محبت رکھتے تھے، غریبوں سے بڑی ہی الفت رکھتے تھے وہ، اور یتیموں کے سروں کے اوپر سینکڑوں ہاتھ ہوا کرتے تھے، 1-2 نہیں۔ آج کل تو یتیموں کے سر پر 1-2 ہاتھ بھی نہیں ہوتے، اس زمانے میں اگر کوئی یتیم ہوتا تھا تو سینکڑوں لوگ اس کے اوپر، اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے اور اس کی کفالت کرتے تھے، اس کے خرچے اٹھاتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا، یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روزی میں برکتیں عطا کرتا تھا۔ دوسری نصیحت فرمایا، ابو ذر، اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو، برتر لوگوں کو نہ دیکھو، یعنی جو آپ سے غریب ہیں، جو آپ سے کمتر درجے کے لوگ ہیں، کم پڑھے لکھے درجے کے لوگ ہیں، ان پر نظر رکھو، ان پر نظر نہ رکھو جو امیر ہیں تم سے اور لکھپتی ہیں۔ عام طور پر آدمی کے ٹینشن کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے سے اوپر درجے کے لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس بائک ہے لیکن اس کے پاس تو کار ہے،
اس کے پاس فلاں بنگلہ ہے، اس کے پاس فلاں محل ہے، میرے پاس ایک ہی گھر ہے، اس کے پاس تو سینکڑوں گھر ہیں۔ اس طرح سے اگر انسان ذہنیت بنا کے چلے گا اور اپنے سے امیر لوگوں پر نظر رکھے گا تو کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا، ہمیشہ ڈپریشن میں رہے گا، ٹینشن میں رہے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نصیحت فرما کر یہ ٹینشن بھی دور کر دیا کہ انسان اس غم میں نہ رہے۔ آپ اپنے سے کمتر درجے پر نظر رکھیں۔ آپ اس شخص پر نظر کیوں نہیں رکھتے کہ میرے پاس تو بائک ہے لیکن اس کے پاس تو سائیکل بھی نہیں ہے، یہ تو بیچارہ پریشان ہوتا ہے، کہیں جانے آنے کے لیے کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسے، میرے پاس تو اپنا نجی گھر ہے اور یہ تو بیچارہ کرائے سے رہ رہا ہے۔ اگر اپنے سے کمتر لوگوں پر نظر رکھے گا تو ہمیشہ خوش رہے گا۔ سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا رہے گا۔ اور اگر اپنے سے اوپر درجے کے لوگوں پر، اپنے سے امیر درجے کے لوگوں پر نظر رکھے گا تو ناشکرہ رہے گا ہمیشہ اللہ کا، کبھی بھی شکریہ ادا نہیں کرے گا وہ شخص۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن کریم میں، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرتے رہو گے تو میں اضافے کر دوں گا تمہارے اندر، یعنی اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ مال میں اضافے کرے گا اور خیر و برکات کا نزول تم پہ فرمائے گا۔ تو شکریہ تبھی انسان ادا کر سکے گا جب اپنے سے کمتر درجے کے لوگوں پر نظر رکھے گا۔ تیسری نصیحت فرماتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر، اپنے رشتے ناتوں کو جوڑ کر رکھو، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، یعنی رشتے جوڑ کر رکھو چاہے وہ تم سے رشتے ناتے توڑیں۔ عام طور پر اگر کسی کو نصیحت کی جائے کہ بھائی رشتے ناتے جوڑ کر رکھا کرو تو لوگوں کی یہی شکایت ہوتی ہے کہ ہم تو جوڑتے ہیں لیکن سامنے والے جو ہیں رشتہ دار ہمارے وہ ہم سے رشتے ناتے توڑنا چاہتے ہیں، وہ ہم سے جوڑنے ہی نہیں چاہتے، بنانے نہیں چاہتے۔ ہم تو ان سے سلام کرتے ہیں لیکن وہ ہم سے سلام کرنا نہیں چاہتے۔ حدیث شریف کے الفاظ پر ذرا غور کریں، کیا فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہ رشتے ناتے جوڑو چاہے وہ تم سے توڑیں۔ وہ توڑ رہے ہو، تمہارا سلوک کیا ہونا چاہیے؟ جوڑنے کا، کہ تم رشتے ناتے ان سے جوڑ کر رکھو، یہ نصیحت ہے۔ تو اگر رشتے آپ سے رشتے دار رشتے ناتے توڑ رہے ہوں، آپ سے دور بھاگ رہے ہوں، قطع تعلقی کر رہے ہوں، پھر بھی آپ ان سے رشتے جوڑتے رہیں، اور چاہے وہ ایک دفعہ بھی آپ کو سلام نہ کریں، آپ جب ملاقات کریں تو ان سے سلام میں پہل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام میں پہل کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ اس کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے اور اس کی نیکیاں زیادہ ہو جاتی ہیں جواب دینے والے کے مقابلے میں۔ چوتھی نصیحت، ارشاد فرمایا کہ ابو ذر کبھی کسی سے سوال مت کرو، مانگو مت، اس سے انسان کی جو سیلف رسپیکٹ ہے، عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ جو صاحب نصاب ہوتے ہیں، چاہے ان کے پاس سونا ہے، 1 روپیہ بھی نقد کیش کی صورت میں نہیں ہے، ان کے پاس 1 پیسہ بھی نہیں ہے نقد، ان کے پاس سونا رکھا ہے یا زیور رکھا ہے، صاحب نصاب ہیں، تو ان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ اسلام غیرت کو سکھاتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ وہ زیور تم بیچو اور اپنے اخراجات پورے کرو، کسی غیر کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ۔ وہ زیور بیچنا تو پڑے تمہیں بیچ دو، اگر تمہارے پاس کوئی سامان ہے، استعمالی اشیاء کے علاوہ کوئی زائد سامان ہے یا استعمالی چیزیں بھی ہیں جن کو بیچ کر تمہارے روزمرہ کے معاملات پر کوئی فرق نہیں پڑے گا تو ان کو بیچو اور اپنے گھر کے خرچے اٹھاؤ، مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ السوال ذل، حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ مانگنا بری چیز ہے، اس لیے مانگنے سے بچیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچیں۔ قرضے کا مسئلہ الگ ہے لیکن قرضے سے بھی حتی الامکان بچنا چاہیے، کیونکہ قرضہ لینے والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ پسند نہیں فرمایا ہے۔ تو یہ چوتھی نصیحت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمائی کہ مانگنے سے بچو، سوال کرنے سے بچو۔ اگر مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، ضرورت اگر آ جائے کوئی تو اللہ سے مانگو۔ اللہ غیروں سے اگر کوئی مانگتا ہے تو اس سے ناراض ہوتا ہے، اگر اللہ سے کوئی مانگتا ہے تو اس سے اللہ ناراض ہونے کے بجائے اور خوش ہوتا ہے۔ پانچویں نصیحت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ ہمیشہ حق بات کہو چاہے وہ لوگوں کو کڑوی لگے۔ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اس کی میں وضاحت ذرا کرتا ہوں۔ حق بات کہو چاہے لوگوں کو کڑوی لگے، مطلب کیا ہے کہ سچائی عام طور پر الحق مر، سچائی کڑوی ہوتی ہے، خاص طور سے ایسے ماحول میں جہاں پر غلط چیز میں انسان پھنسا ہوا ہو، ظلم کے اندر پھنسا ہوا ہے یا غلط عقیدوں کے اندر یا گناہوں کے اندر لوگ ملوث ہیں اور ایک ماحول بن چکا ہے گناہوں کا، اللہ کی نافرمانیوں کا،
وہاں اگر کوئی ایک شخص یا چند لوگ کھڑے ہو جائیں اور حق بات کہہ دیں تو ان کو کڑوی لگتی ہے۔ کہیں مراد آباد کا یہ واقعہ ہے، کہیں پر خوب ڈی جے رات میں بجایا گیا، شادیوں میں خوب زور لاؤڈلی خوب بہت زیادہ ناچ گانا ہوا، مسجد کے امام صاحب نے اس پر بیان کر دیا تو امام صاحب کو مسجد سے نکلوا دیا کہ اس پر بیان کیوں کیا، گانے پر ڈی جے پر اس کے خلاف کیوں بولے، تو ان کو امام صاحب کو مسجد سے باہر نکلوا دیا۔ کیونکہ ایک ماحول بن چکا ہو جب کہیں گناہ کا، وہاں پر اگر کھڑا ہو کر کوئی حق بات کہہ دے تو کڑوی لگے گی۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو ذر ہمیشہ حق بات کہنا چاہے لوگوں کو کڑوی لگے، اور انسان کے ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ وہ حق بات کہے، لوگوں کے اوپر نہ جائے کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے اور لوگوں کا رویہ میرے ساتھ کیسا ہوگا۔ یہی ایمان سکھاتا ہے، اور انسان مسلمان جب کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لیتا ہے، پھر اسے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہیں پر میں ایک بات آپ سے عرض کر دوں، بعض لوگ اس حدیث شریف کا غلط مفہوم نکالتے ہیں اور وہ ہمیشہ لوگوں سے کڑوے انداز میں بات کرتے ہیں، اور وہ لوگوں سے ہمیشہ کڑوے بنے رہتے ہیں، ان کا لہجہ کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ اگر ان سے کوئی اعتراض کرے کہ بھائی کبھی اچھے انداز سے بات کر لیا کریں، تو کہتا ہے کہ میں سچا آدمی ہوں اور سچا آدمی کڑوا ہوتا ہے۔ وہ حضرات یہ نصیحت سن لیں کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پوری کائنات میں کوئی نہیں تھا، اور نہ ہے نہ ہوگا، اور آپ سے میٹھا کوئی نہیں تھا۔ کیا ہے آپ سے سچا کوئی؟ آپ سے سچا نہ کائنات میں کوئی ہے اور نہ آپ سے میٹھا کوئی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ سچ بات کہا کرتے تھے، اس لیے سامنے والے کا بھی خیال رکھنا ہے، بات سچی کہیں لیکن انداز آپ کا سخت نہیں ہونا چاہیے، انداز آپ کا ایسا ہو کہ یہ نصیحت قبول کرے۔ بسا اوقات انسان سچ بات کہتا ہے لیکن سامنے والا بھڑک جاتا ہے اور وہ اپنے گناہوں کے اندر اور زیادہ ملوث ہو جاتا ہے، پھر وہ ہر دھرمی پر آ جاتا ہے، ایک بغاوت کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تمہیں جو کہنا ہے کہتے رہو۔ اگر آپ کوئی ایسی بات کہیں گے جس سے اس کا دل مجروح ہوگا اور ایسا انداز آپ کا ہوگا تو یقیناً وہ نصیحت حاصل کرنے کے بجائے آپ کے خلاف جائے گا اور بغاوت پر آ جائے گا۔ اس لیے آپ کا انداز نرم ہو، لہجہ آپ کا نرم ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب علماء کرام کوئی بات سمجھاتے ہیں تو یہ نہیں کہتے ہیں کہ تم گنہگار ہو، تم گناہوں سے توبہ کرو، یہ انداز ہوتا ہے کہ گنہگار ہم ہیں، ہمیں اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، ہم گناہ کرتے ہیں۔ اگر یہ لہجہ اپنایا جائے گا تو سامنے والے کو برا نہیں لگے گا۔ جب آپ گشت پر جاتے ہیں، کسی کو نماز کی دعوت دیتے ہیں تو یہ نہیں کہتے ہیں بھائی تم نے نماز تو پڑھی نہیں ہوگی، نماز تو پڑھتے نہیں ہو تم، چلو مسجد میں نماز پڑھو، ابھی عشاء کی نماز آپ نے چھوڑی ہے۔ یہ انداز نہیں ہوتا ہے۔ انداز کیا ہوتا ہے کہ بھائی نماز تو ماشاءاللہ آپ نے پڑھ لی ہوگی، اگر نہ پڑھی ہو تو وضو کر لیں اور نماز پڑھ لیں، یہ انداز ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کا انداز اچھا ہوا، سمجھانے کا انداز ہوا تو سامنے والا نصیحت قبول کرے گا۔ لیکن آپ کا اگر مزاج جو ہے انداز غلط ہوا، اکھڑ مزاج کے آپ ہوئے اور کڑوی بات آپ نے اس کے اوپر کہہ دی تو وہ اور بغاوت پر آ جائے گا اور عین ممکن ہے آپ سے بدتمیزیاں بھی کریں۔ تو اس لیے انداز آپ کا اچھا ہو۔ کیا فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانچویں نصیحت کرتے ہوئے کہ ابو ذر حق بات کہو چاہے لوگوں کو کڑوی لگے۔ یہ کڑوی لگنے سے مراد وہی ہے کہ جب ماحول بن جاتا ہے ایک اور انسان کی ذہنیت گناہوں کے اندر ایسے پھنس جاتی ہے کہ اس کو صحیح اور غلط کی تمیز بھول جاتی ہے، پھر انسان کو بات کڑوی لگتی ہے۔ چھٹی نصیحت فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر تم اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ مت کرنا۔ تم کوئی کام کرو، گھر میں شادی بیاہ ہو، کوئی فنکشن ہو، کوئی تقریب ہو، تم ایسے موقع پر یہ مت سوچنا کہ یہ رشتہ دار کیا سوچیں گے، یہ فلاں صاحب کیا سوچیں گے، فلاں صاحب کیا سوچیں گے۔ اگر یہ سوچ کر آپ نے اللہ کو ناراض کر دیا، اللہ کو ناخوش کر دیا تو تم سمجھ لو دنیا کے اندر تم سب سے ناکام انسان ہو۔ تم لوگوں کی پرواہ مت کرو۔ کسی نے کیا ہی خوب بات کہی ہے کہ اگر لوگ کیا سوچیں گے، اگر یہ بھی ہم سوچیں گے تو پھر لوگ کیا سوچیں گے۔ لوگوں کو سوچنے کا موقع دو، سوچتا ہے جو سوچتا رہے، لیکن آپ کو اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کر کے دنیا سے جانا ہے۔ آپ اللہ کو راضی کر لیں، اس کی پرواہ نہ کریں کہ لوگ کیا سوچیں گے اور لوگ کیا کہیں گے۔ عام طور پر یہ بات شادی بیاہ کے موقع پر خوب آتی ہے کہ گھر میں ڈی جے آنے ہیں نہیں آنے ہیں، یہ فلاں صاحب اگر ہم نہیں لائیں گے تو فلاں بہنوئی ناراض ہو جائیں گے، فلاں داماد ناراض ہو جائیں گے۔ عام طور پر شادی میں یہی حضرات ناراض ہوتے ہیں، بہنوئی صاحب اور داماد صاحب، کہ ان کی ضد ہے کہ ڈی جے آئے گا اور ناچ گانے کے ساتھ بارات جائے گی۔
اگر نہیں لائے تو بہنوں صاحب ایک طرف کو بیٹھ جائیں گے کہ ہم بارات میں نہیں جا رہے، اگر ہم ڈی جے نہیں لائے تو داماد صاحب ایک طرف کو بیٹھ جائیں گے کہ ہم بارات میں نہیں جا رہے۔ ان کے نخرے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی کو آپ سامنے رکھ کر چلیں، آپ کسی بھی چیز کو نہ دیکھیں۔ یقیناً چاہے آج وہ آپ سے ناراض ہو جائیں، لیکن کل اللہ تعالیٰ ان کو آپ سے راضی بھی کر دے گا، خوش بھی کر دے گا، اگر اللہ کو آپ نے راضی کر لیا، خوش کر لیا۔ لیکن اگر آج آپ نے ان کی رضامندی کو دیکھتے ہوئے اور لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہ لوگ کیا سوچیں گے، اگر آپ نے اللہ کو ناراض کر دیا تو کل وہ لوگ بھی آپ سے ناراض ہو جائیں گے جن کو آپ نے خوش کیا تھا۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے ہم، پھر نہ تو اللہ کے رہیں گے نہ لوگوں کے رہیں گے۔ جو لوگ اللہ کو راضی کرتے ہیں، خوش کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ قوم ان کے ساتھ جڑتی ہے، ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ آپ نے وہ مشہور حدیث شریف سنی ہوگی، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو فرشتوں میں اعلان کر دیتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، اور اس کے بعد فرشتوں میں اعلان کے بعد اس کی مقبولیت زمین کے اندر رکھ دی جاتی ہے، پھر زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس سے جڑنے لگتے ہیں۔ اس لیے اللہ کو راضی کر کے چلیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے لوگوں کو خود بخود جوڑ دے گا اور لوگ خود آپ سے خوش ہوں گے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ کو اگر پورا گھر بھی ناراض کرنا پڑ جائے، پہلے تو اچھے انداز سے سمجھائیں، آپ بات بنا کر لے کر چلیں شریعت کی روشنی میں، قرآن حدیث کی روشنی میں۔ لیکن اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے سارے گھر کو ناراض کرنا پڑ جائے، بڑا ہی سستا سودا ہے اور بڑا اچھا سودا ہے یہ۔ اگر اللہ راضی ہو گیا تو وہی گھر والے جو آپ سے آج ناراض ہوئے ہیں، ان کے دل میں آپ کے عنقریب عزت ہو جائے گی اور وہی لوگ آپ کو اچھا سمجھیں گے۔ ساتویں نصیحت کیا فرمائی؟ یہ تو چھٹی نصیحت تھی کہ اللہ کے معاملے میں اگر کوئی ملامت کرے، تمہیں برا بھلا کہے، طنز کرے، بسا اوقات انسان ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم کوئی اچھا کام شروع کرتے ہیں، اب اگر سامنے والا آپ کو ملامت کرنے لگے کہ بھائی اس نے تو پیسے کھا لیے اور اس نے تو یہ گھوٹالہ کر دیا، اس نے یہ گھوٹالہ کر دیا، آپ خزانچی ہیں مثال کے طور پر، آپ پہ پیسے جمع ہو رہے ہیں اور کوئی اچھا کام کرنا چاہ رہے ہیں بستی کے اندر، آپ چند لوگ ہیں، تو آپ تانے سنیں گے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ کوئی کچھ کہے گا نہیں آپ کو۔ آپ بستی سے بازار سے پھل بھی لے کر آ رہے ہوں گے نا، تو لوگ اشارے کریں گے آنکھوں میں کہ انہی پیسوں سے آ رہے ہیں یہ تانے آپ سنیں گے، آپ برداشت آپ کو کرنا پڑے گا، لیکن مشن نہیں روکنا ہے اگر آپ کی نیت صحیح ہے۔ اس لیے جو کام کرتا ہے اس کو بہت کچھ سہنا پڑتا ہے، جو ذمہ دار ہوتا ہے، جو کسی عہدے پر ہوتا ہے، بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے اسے۔ لیکن اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں، ورنہ ملامت کرنے والے کبھی بھی آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے۔ آپ اس ٹینشن سے، آپ اس دکھ سے نہ چھوڑ دیں۔ کتنی مسجدیں ویران ہو گئیں، کتنی اچھے کام شروع ہوئے تھے اور وہ بند ہو گئے صرف اس لیے کہ فلاں حاجی صاحب کو فلاں کی بات بری لگ گئی، اس لیے بیٹھ گئے، وہ کام کرنا چھوڑ دیا۔ اگر آپ مخلص ہیں تو کام کرتے رہیں، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ آپ نہ کریں۔ یہی معاشرے کا یہی دستور ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی تبلیغ کرنی شروع کی تو وہ لوگ جو مسلمانوں میں سے تھے، جن کو منافق کہا جاتا ہے، بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، اعتراضات کی بوچھار ہوئی۔ کسی نے تو یہاں تک کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کی تقسیم صحیح نہیں کی اور اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی کے خلاف کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا کہ اگر میں پوری دنیا کے اندر اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی کے خلاف جاؤں گا تو مجھے کوئی ایسا شخص دکھا دو پھر اللہ کو راضی کرنے والا ہو۔ جب اللہ کا نبی ایسا کرے گا تو پھر کون اللہ کو راضی کرے گا؟ یعنی اللہ کا نبی ایسا نہیں کر سکتا۔ تو نبیوں پر بھی لوگوں نے تہمتیں لگائی ہیں، الزامات لگائے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو زنا کی تہمت لگائی گئی اور یہ کوشش کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بری کیا۔ تو آپ اس ٹینشن سے کام نہ روکیں۔ اگر آپ مخلص ہیں، سچے ہیں، آپ کی نیت اچھی ہے، قوم کا بھلا کرنا چاہتے ہیں، کہتا رہے جسے کہنا ہے، آپ کام جاری رکھیں، کام شروع کریں۔ بہرحال یہ چھٹی نصیحت تھی۔ ساتویں نصیحت میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ ساتویں نصیحت ارشاد فرماتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے پڑھا کرو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ عرش کے خاص خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ حدیث شریف میں اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، اگر اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ صرف ایک بات آپ کے سامنے، ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ ایک واقعہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک صاحب کا ایک بیٹا کافروں کے ہاتھ لگ گیا اور اس کو وہ قیدی بنا کے دشمن قید کر کے لے کر گئے
اب اس کی واپسی کی کوئی امید نہیں تھی، دارالحرب چلا گیا، دارالاسلام سے قید کیا اور دارالحرب میں لے کر گئے اپنے ملک میں، اب واپسی کی کوئی صورت نہیں تھی، اب تو یہی تھا کہ وہ شہید ہو جائے گا اور قید بند کی صعوبتوں میں وہ پڑا پڑا وہیں پر دم توڑ دے گا۔ لیکن جن صاحب کا وہ بیٹا تھا انہوں نے کیا کیا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ اس کا ورد شروع کیا، چونکہ ایک ایسا خزانہ ہے جس میں بہت سی پریشانیوں کا حل ہے، بہت سے مسئلوں کا حل ہے، بہت سے کیس جو پھنسے ہوئے ہوں ان کا حل ہے اس وظیفے کے اندر۔ تو ان صاحب نے صبح شام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے خوب کثرت کے ساتھ اس کو پڑھنا شروع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بیٹا ان کو واپس کر دیا، وہ بیٹا کسی طریقے سے اس کی بیڑیاں ٹوٹیں اور راتوں رات وہ بیٹا آ گیا، ایک دو دن کے اندر ہی۔ اس لیے اس وظیفے کو جب کوئی پریشانی ہو، مصیبت ہو، اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ اگر کوئی بہت زیادہ نہیں پڑھ سکتا تو 500 دفعہ صبح شام جتنا بڑا مسئلہ ہو اتنے زیادہ اگر اس کا ورد کرے گا تو انشاءاللہ بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس وظیفے کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرو، اور اس سے انسان کا گھمنڈ بھی ٹوٹتا ہے، تکبر بھی کم ہوتا ہے۔ کہا اس کو پڑھا کرو چونکہ یہ عرش کے خاص خزانوں میں سے ایک خزانے کے طور پر ہمیں دیا گیا ہے۔